مدینہ منورہ سے کوئی 300 کلومیٹر دور ایک خاموش علاقہ ہے۔ اس کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس علاقے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس قوم کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ہم عصر تھی۔ حضرت ہود کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، جن کی باقیات آج کل بحرین کے صحرا ابار میں موجود ہیں۔ چنانچہ قوم صالح یا قوم سمود نے اللہ سے کفر کیا۔ بہت بڑے، لمبے چوڑے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے جو کسی بھی موسمی شدت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ حضرت صالح کی تبلیغ کے مقابلے میں کہتے، اے صالح، ہمارے عظیم الشان گھروں کو دیکھ، کیا ہم بہت زیادہ طاقت والے نہیں؟ اگر ہمارے مقابلے پر کوئی اور قوم ہے، ان کو لاؤ ہمارے سامنے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نشانی ایک اونٹنی کو مار ڈالا، اونٹنی کے قتل کے بعد جب حضرت صالح علیہ السلام نے عذاب کا اعلان کیا تو کیدار بن صالح، جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اس نے 8 اوباش اپنے ساتھ لیے اور عذاب سے پہلے رات کو حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو قتل کرنے کی سازش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی اور بڑے عذاب سے پہلے ہی رات کو کیدار بن صالح اور اس کے ساتھیوں کا پتھر برسا کر خاتمہ کر دیا۔ تفسیر سورہ نمل آخری رکوع میں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور کچھ لوگوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ اس قوم کو چنگاڑ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فرشتوں کی وہ چیخ یا چنگاڑ اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں میں پڑے پڑے ہی ہلاک ہو گئے۔ وہ جتنے بھی طاقتور تھے لیکن اللہ سے زیادہ زور آور نہیں ہو سکتے، وہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اس علاقے سے گزرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اضطراب تھا اور ایسا لگتا تھا وہ جلدی میں ہے۔ وہاں کے لوگوں نے ایک کنویں کا پانی پیش کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرما دیا اور جلد وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اضطراب کی وجہ پوچھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے جس پر اللہ نے سخت عذاب نازل کیا۔ وہاں نہ رکنا اور نہ پانی پینا ایسے راز ہیں جس کی خبر ہمیں نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت معصوم تھی، چنانچہ عذاب الہی کا سن کر عام شخص اندر سے دہل جاتا ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ کی طاقت کا بخوبی علم ہے۔ بالکل ایسے ہی قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ وہ لوگ ہم جنس پرستی جیسے مکروہ کام میں پڑ گئے تھے۔ حضرت لوط نے ان کو خبردار کیا، لیکن عیش و عشرت اور گناہوں کی لذت میں اس قدر غرق تھے کہ حضرت لوط کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اللہ نے اپنے فرشتے حضرت لوط کی طرف بھیجے اور انہوں نے حضرت لوط سے کہا، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہمارے عذاب کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ فرشتوں نے تاکید کی کہ کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ سحری کے وقت قوم لوط پر اللہ نے آسمان سے پتھروں اور آگ کی بارش کر دی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر تہ بر تہ کنکریاں برسائیں اور پوری بستی کو نیچے سے اوپر کر دیا۔ آج جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جب یہ قوم زمین پر تھی، اس وقت برج سنبلا سے شہاب ثاقبیوں کی بارش ہوئی تھی۔ وہ پتھروں کی بارش آگ بگولوں کی طرح اس قوم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ان کی ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی کربناک عذاب کی زد میں آ گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور مڑ کر پیچھے تباہ ہوتا شہر دیکھنے لگی اور وہیں پتھر کی ہو گئی۔ ان کی باقیات آج بھی بحر مردار کے پاس وادی سدوم میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور عذاب الہی سے بچائے رکھے جو یقیناً ہمارے لیے بہت بھاری ہے۔